زیر و زبر کا فرق نہ ہو دونوں میں۔ وہ ولایتی لوگ لاہور میں مسجد اور مقبرہ دیکھ کر آئے تو پریشان ہو کر دڑام سے گرے اور بے ہوش ہو جائے۔ صفدر بولا زیر زبر کا فرق تو ہوگا پیارے زریں گل، کچھ چیزیں رہ جائیں گی۔ مثلا مقبرہ جہانگیر میں تو جہانگیر موجود ہے، وہاں پشاور میں نہیں ہوگا۔ زریں گل بولا صفدر صاحب اندر کا کیا پتا ہوتا ہے، کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ صفدر نے کہا بندہ کچھ دیر ساتھ رہے اور غور کرے تو پتا چل ہی جاتا ہے۔ تمہارے سر کا پول بھی تو کھل ہی گیا ہے، کیا مطلب؟ یہی کہ اندر کچھ نہیں۔ بھلے مانس اگر کوئی نیک کام کرنا ہی گئے تو پھر شادی ہی کر ڈالو، تمہارا جنازہ جائز ہو جائے گا، 2 پیسے بھی آ گئے ہیں تمہارے پاس، ہو سکتا ہے لیلا راضی بھی ہو جائے۔ لیلا کا کیا چکر ہے بھائی؟ میں نے صفدر سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ بڑی دردناک کہانی ہے جناب، فلمی دنیا کی ایک پری زریں گل کے دل میں اتری ہوئی ہے۔ مونالیزا کی مسکراہٹ والی دیپا خانم سے عشق فرماتے ہیں جناب، بہت خاموش قسم کا عشق ہے اور بے حد پرانا، قریباً اتنا ہی پرانا جتنی دیپا خانم خود ہے۔ کئی بار مل بھی چکے ہیں۔ دیپا خانم کے ساتھ کھنچوائی ہوئی ایک فوٹو بھی ہے ان کے پاس۔ واہ کیا بات ہے! میں نے زریں گل کی پیٹھ ٹھونکی۔ بندہ عشق کرے تو ایسا کہ جس میں سر سے کامیابی کا کوئی خطرہ ہی موجود نہ ہو۔ واہ کیا انتخاب ہے اور کیا حسن تمنا! صفدر بولا زریں گل میرا تو خیال ہے پشاور میں بادشاہی مسجد بنوانے سے پہلے 2-2.5 کروڑ خرچ کر ہی ڈالو اپنے عشق پر۔ اگر تم شادی کرو تو ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ اس تقریب کو یادگار بنا دیں گے، اور اس قابل ہم ہیں کہ اس کو یادگار بنا سکیں۔ تمہاری منگنی لاہور کے انٹر کان میں ہوگی اور اس میں ہم امریکہ سے درآمد شدہ خسرے نچائیں گے۔ تقریب کا فنکشن کسی شاندار اور تفریحی بجرے میں ہوگا اور اس کا ایسا اہتمام کیا جائے گا کہ ڈھولک بجانے کے مقابلے میں ریسلر اور صوفیہ لورین ہماری طرف سے شریک ہوں۔ بارات تمہاری اللہ نے چاہا تو جہاز پر جائے گی، اور ولیمے کی تو بات ہی چھوڑو، قیامت تک کے لیے ہم رہتی دنیا میں ہم اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ اس میں ہم پورے 10 ہاتھی روسٹ کر کے لٹکائیں گے اور اتنا کھانا پکائیں گے کہ اگلے 1 سال کے لیے قحط پڑ جائے گا۔ میں نے لقمہ دیا۔ بے شک پڑ جائے، صفدر نے کہا۔ ہم نے یہاں رہنا ہی کب ہے؟ جتنا پیسہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم اس خستحال ملک میں رہ ہی نہیں سکتے۔ رہیں گے تو گھٹ کر مر جائیں گے۔ یہ کروڑوں اربوں کی خطیر رقم خرچ کرنے کے لیے ہمیں کھلا میدان چاہیے، بہت کھلا میدان، آراستہ بجرے، خوبصورت ولاز، مہنگی ترین شرابیں، خوشبودار عورتیں۔ اب ان چیزوں کے بغیر جئیں گے تو خاک جئیں گے۔ چلیں جناب، اٹھائیں ڈھول اور تاشے اور پہنچیں سوہا بازار، اس بھلے مانس سونار کے پاس۔ بہت دیر تک ہم یوں ہی بے پر کی اڑاتے اور ہنستے رہے۔ غالباً ہم غیر ارادی طور پر اس ناقابل گمان صورتحال سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالات نے عجیب بے ڈھنگی چال چلی تھی۔ ہم جو چند روز پہلے تک چٹے پل کی حویلی میں لدو خچروں کی طرح مٹی ڈھو رہے تھے، اس وقت ایک ایسے ٹرک کے مالک تھے جس میں گنوں کے ڈھیر تلے بے حساب اور بے شمار دولت رکھی تھی۔ ایک دھندلا سا خواب جو نہ جانے کتنی آنکھیں کتنی دیر سے دیکھ رہی تھیں، اور جسے قادر زمان جیسے پریکٹیکل لوگ حقیقت امیز مذاق سمجھ رہے تھے، ٹھوس حقیقت بن چکا تھا۔ ابراہیم نے کہا تھا دولت میں بے انتہا قوت ہے، یہ کسی آسیب کی طرح انسانی اعصاب کو جکڑ کر اس کے دل و دماغ میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ کم از کم ہم تینوں کی حد تک تو یہ بات غلط ثابت ہوئی تھی۔ نہ ہمارے دل شدت سے دھڑکے تھے، نہ پیشانیاں عرق آلود ہوئی تھیں، اور نہ آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے اجنبیت اور وحشت ابری تھی۔ ہم بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک صندوق تک کھولنے کے روادار نہیں تھے۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران میرا ذہن یہ بھی طے کر رہا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ در حقیقت ہم بالکل آنن فانن ایک حیران کن صورتحال سے دوچار ہوئے تھے۔ آج سے چند ماہ پہلے نتیا گلی میں شنکر شکرا کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ابھرا تھا کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے۔ پھر ساحر صاحب سے ملنے کے بعد یہ یقین اور پختہ ہو گیا تھا کہ قادر زمان، شنکر اور عیسیٰ وغیرہ کسی سازش کا تانا بانا بن رہے ہیں۔ بعد ازاں ایسے اشارے ملے تھے جن سے اندازہ ہوا کہ یہ سازش جھنگ اور بھکر کے گرد و نواح میں پنپ رہی ہے۔ اس وقت سازش کی نوعیت کے بارے میں کوئی واضح تصور ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ وہی خدشات تھے جو شنکر شکرا اور عیسیٰ جیسے بد باطنوں کے حوالے سے ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے۔ منشیات کا چکر، اسلحے کی اسمگلنگ، اندرونی تخریب کاری اور اہم معلومات کا حصول وغیرہ ایسے معاملات تھے جو شنکر شکرا کی موجودگی سے نفی ہو سکتے تھے۔ مگر جو معاملہ نکلا تھا وہ سب سے جدا اور سنسنی خیز تھا۔ ایک ویران حویلی کے تہہ خانے سے سن 47 کی گمشدہ دولت نکالی گئی تھی، اور یہ دولت کسی عام شخص کی نہیں تھی اور نہ ہی کسی ایک شخص کی تھی۔ یہ درجنوں لکھ پتی خاندانوں کے اثاثے تھے جو مشترکہ طور پر کہیں ارسال کیے گئے تھے اور بھٹک کر اس تہہ خانے کی گہرائی میں پہنچ گئے تھے۔ ابھی ہم ٹھیک سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن عین ممکن تھا کہ اس خطے میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا دفینہ ہو، اور سب سے بڑا نہ ہو تو چند بڑے دفینوں میں ایک ضرور ہوگا۔
یہ جو کچھ بھی تھا بے حد تہلکہ خیز تھا۔ ان ویران درختوں کی ٹٹرتی ہوئی تیرگی میں خاموش کھڑا ٹرک نہیں تھا، یہ 4 پہیوں والا ایک قیامت خیز راز تھا جس نے خود کو گنوں کے ڈھیر میں اور اپنی خستہ حالی میں کیموفلاج کر رکھا تھا۔ ابراہیم کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا، تم کچھ نہیں جانتے کہ اس دولت کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اور کہاں کہاں گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ اتنے خطرناک ہے کہ میرے تمہارے جیسے 150 آدمیوں کو چٹکیوں میں اڑا سکتے ہیں۔ ابراہیم کی اس تنبیہ کو نظر انداز کرنا ہمارے لیے کسی طور سود مند نہیں تھا۔ یہ بات بالکل قرین قیاس تھی کہ اس دولت کے پیچھے اور لوگ بھی ہوں گے اور ممکن ہے وہ زیادہ دور بھی نہ ہوں۔ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی تھی کہ ہم جتنا رسک لے چکے ہیں وہی بہت ہے، اب ہمیں ٹرک کو حرکت میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمارے سامنے موجود ترین راستہ یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک یہاں سے نکلے اور قریب ترین ٹیلی فون سیٹ پر پہنچ کر صاحب صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ صاحب صاحب کو اس جگہ کے حدود و اربا سے آگاہ کرنا کچھ ایسا مشکل نہیں تھا۔ ہم چٹے پل کے معروف بس اسٹاپ سے قریباً 4 میل کے فاصلے پر تھے اور یہاں تک پہنچنے کا تمام تر راستہ ہمارے ذہنوں میں نقش تھا۔ میری گھڑی 4:30 بجا رہی تھی۔ کسی بھی وقت مشرق سے سپیدہ سحر نمودار ہونے والا تھا۔ روشنی ہمارے لیے تاریکی سے زیادہ خطرناک تھی۔ یہ پورا علاقہ جاگیردار قادر زمان کی ہتھیلی کی طرح تھا۔ وہ جب چاہتا انگلیاں سمیٹ کر اس ہتھیلی کو مٹھی کی طرح بند کر سکتا تھا۔ بہت سے امکانات کی طرح یہ امکان بھی موجود تھا کہ ابراہیم خانہ بدوشوں کے شب خون سے بچ نکلا ہو اور اب وہ اور قادر زمان اپنے سینکڑوں ہرکاروں کے ساتھ ہمیں ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا اور جو تھا وہ بھی گزر رہا تھا۔ میں نے کہا، صفدر، ہم میں سے کسی ایک کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور پولیس تک اطلاع پہنچانا ہوگی۔ پولیس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ صاحب صاحب، برکت صاحب یا پھر جنگ میں اعلیٰ رینک کا کوئی افیسر۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، صفدر نے کہا۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنے سائے سے بھی بتکنا ہوگا۔ میں نے کہا، دیکھو صفدر، ہم تینوں میں سے کوئی بھی جونیئر نہیں ہے۔ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے مشورے باہمی رضامندی سے کرنا ہے۔ میں یہاں کے رستوں کے بارے میں تھوڑا بہت زیادہ جانتا ہوں۔ اگر تم دونوں بہتر سمجھو تو میں فون کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، تم یہاں پر ڈیوٹی دے لو۔ زنیگل نے کہا، لیکن ادھر فون ملے گا کہاں؟ سارا دیہاتی علاقہ ہے۔ میں نے کہا، دیہاتی علاقہ تو ہے لیکن اتنا دیہات بھی نہیں، کہیں نہ کہیں سے بات ہو ہی جائے گی۔ نہ ہوئی تو چٹے پل پر چلا جاؤں گا، وہاں ندیم میڈیکل سٹور میں فون موجود ہے۔ یہ ندیم وہی لڑکا ہے جس سے لاہور میں تمہاری ملاقات ہو چکی ہے۔ صفدر نے کہا، بفرض محال اگر فون پر بات نہ ہو سکی تو؟ میں نے کہا، پھر میرے سامنے 2 راستے ہوں گے۔ میرے اندازے کے مطابق پولیس چوکی یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، وہاں فون بھی لگا ہوا ہے اور ایک آدھ گاڑی بھی ہوگی۔ صاحب صاحب سے رابطے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آئے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بس پر سوار ہو کر یا کسی اور گاڑی میں لفٹ لے کر جھنگ پہنچا جائے اور ایس پی صاحب کو خبردار کیا جائے۔ صفدر بولا، چوکی جانے کا خطرہ تو مول نہ ہی لیا جائے تو بہتر ہے۔ اکثر مقامی اہلکار قادر زمان کے اثر میں ہیں، ممکن ہے ان میں سے بھی کئی ہمیں ڈھونڈنے میں لگے ہوں۔ اور ایک بات میں مزید کہنا چاہتا ہوں۔ صفدر نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، کیسی بات؟ آپ فون کرنے کے لیے مجھے بھیجیں۔ قادر زمان کے اکثر کارندے آپ کو صورت سے پہچانتے ہیں اور ویسے بھی ٹرک پر آپ کی ضرورت زیادہ ہے۔ اگر ٹرک کو یہاں سے نکالنا پڑا تو آپ ڈرائیو کر لیں گے۔ میرے لیے تو زخمی ہاتھ کے ساتھ اتنے سخت اسٹیئرنگ کو ایک چکر دینا بھی مشکل ہوگا۔ صفدر کی ہتھیلی سے مسلسل خون رس رہا تھا اور وہ ویسے بھی دائیں کندھے کو آزادانہ حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دوسرا زخم اس مار کٹائی کی نشانی تھا جو چند روز بیشتر حویلی میں جلال نے اس سے کی تھی۔ تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پا گیا کہ صفدر فون کرنے کے لیے جائے گا اور میں زرین گل کے ساتھ ٹرک میں رہوں گا۔ صفدر کو میں نے اہم ضروری تفصیلات سمجھا دیں اور وہ ٹھیک 6 بجے ٹرک سے اتر کر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنا خنجر اسے سونپ دیا تھا۔ اس نے گرم چادر مخصوص دیہاتی انداز میں منہ سر سے لپیٹ لی اور اپنے محروب میں رنگ بھرنے کے لیے ٹرک سے 2 گنے کھینچ کر بغل میں دبا لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے مضبوط دانتوں سے گنے کے لمبے لمبے چھلکے اتارتا ہوا درختوں میں اوچل ہو رہا تھا۔ بادل رات رات میں چھٹ گئے تھے، درختوں پر پرندے زور و شور سے چہچا رہے تھے اور اجالے کے تیور بتا رہے تھے کہ نئے دن کا سورج طلوع ہونے میں اب کچھ زیادہ دیر باقی نہیں۔ بھاری بھرکم مشین گن نشست کے نیچے تھی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر ایسی پوزیشن میں کر لیا کہ فوراً نکال کر استعمال کیا جا سکے۔ یہ مشین گن اس وقت ہمارا واحد ہتھیار تھی۔ یہ ہتھیار بے حد مؤثر تھا لیکن تعدیر ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ محدود ایمونیشن کے سبب یہ شاندار گن کسی بھی وقت کاٹ کی بندوق بن سکتی تھی۔ ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، لہذا ہوا آزادانہ ٹرک کے کیبن میں پہنچ رہی تھی۔ ہمارے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سند ہو گئیں اور بیٹھے بیٹھے نچلا دھڑ اکڑنے لگا۔ سورج نکلنے سے آدھ پون گھنٹہ پہلے ہی ایک دم دھند نے ہمارا گھیراؤ کر لیا اور ارد گرد کی ہر شے سفیدی کے پردے میں اوچل ہونے لگی۔ موسم کی یہ کروٹ ہمارے حق میں تھی۔
ٹرک اب فاصلے سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ 7:30 کے قریب ایک سائیکل سوار دودھ فروش ہمارے قریب سے گزرا۔ اس نے نقاب نما گرم ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس ٹوپی میں سے صرف آنکھیں ہی نظر آتی ہیں۔ ان آنکھوں نے حیرت سے یہاں کھڑے ٹرک کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ سائیکل سوار تجسس سے مجبور ہو کر رک جائے گا، لیکن پھر وہ سیدھا نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 نوعمر لڑکے 3 بھینسوں کو ہانکتے ہوئے گزرے۔ انہوں نے بھی ٹرک کو درختوں میں کھڑے دیکھ کر دلچسپی ظاہر کی۔ پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ایڑیاں اٹھا کر کیبن میں جھانکا، لیکن دھندلے شیشوں کے سبب ٹھیک طور پر دیکھ نہیں سکے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ اگر کیبن خالی ہو تو وہ عقب سے کچھ موٹے تازے گنے کھینچ لیں۔ اس کے بعد قریباً آدھ گھنٹے تک ہمیں کوئی متنفس نظر نہیں آیا۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہماری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بات طے تھی کہ پولیس کی آمد سے قبل ہم جتنی دیر یہاں رہیں گے خطرہ ہمارے لیے مسلسل بڑھتا رہے گا۔ قریباً اس گھنٹے بعد ایک اور شخص دھند سے نمودار ہوا اور یہ صفدر خود تھا۔ گرم چادر اس کے گلے میں پڑی تھی اور وہ قریب قریب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتی زریں گل منمنایا، او خدایا، کوئی گڑبڑ ہو گیا۔ صفدر کا رنگ سفید ہو رہا تھا اور دور ہی سے نظر آتا تھا کہ وہ ہاں پا ہوا ہے۔ زریں گل نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ صفدر نے اوپر چڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ گرم چادر سے برآمد کیا تو میں چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ ریوالور نظر آ رہا تھا۔ پائیدان پر پاؤں رکھتے ہی صفدر نے تیزی سے کہا، ابراہیم کے بندے آ رہے ہیں جی، نکلیں یہاں سے، جلدی کریں۔ اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں اگنیشن میں چابی گھما چکا تھا۔ ٹرک کا طاقتور انجن انگڑائی لے کر بیدار ہوا اور پہیے ایک جھٹکے سے متحرک ہو گئے۔ کدھر جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دائیں طرف موڑ لیں، صفدر نے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابراہیم اور قادر زمان کے چمچے پاگل کتوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، سارے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ریوالور ابراہیم کے چوکیدار سے چھینا ہے میں نے۔ پکی سڑک کے پاس مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ وہ کل 3 بندے تھے، ایک دم جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ میرا خیال ہے ہر آنے جانے والے کو روک رہے تھے۔ ایک نے چہرہ دیکھنے کے لیے میری چادر پر ہاتھ ڈالا۔ میں نے گنا اس کی رانوں میں مارا اور پھر ٹانگ مار کر دور پھینک دیا۔ اسی دوران ابراہیم کا چوکیدار مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اسے ریوالور چھین لیا اور گولی چلا دی۔ ایک گولی اس کی ٹانگ میں لگی ہے، دوسری پیٹ میں، باقی دونوں خالی ہاتھ تھے۔ وہ جھاڑیوں میں گھس گئے ہیں اور ابھی 2 منٹ پہلے میں نے ابراہیم کی سفید جیگوار دیکھی ہے۔ وہ پہلے کھیتوں کے اندر سے گزرنے لگی تھی لیکن پھنس گئی، اب وہ چکر کاٹ کر پل کی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ میں نے بے معنی سا سوال کیا۔ بس چلتے جائیں، دیکھیں اب جو بھی ہوتا ہے، سیدھا ہی نکل چلیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی، لگتا ہے پوری فوج پیچھے لگا دی ہے حرامزادوں نے، ہر ناکے پر بندہ کھڑا ہے۔ اس نے غصے میں ابراہیم اور قادر زمان کو کچھ کلاسیکل گالیاں دیں اور نیچے جھک کر مشین گن کا جائزہ لینے لگا۔ یہ مشین گن نہ جانے کس زمانے میں اور کس ملک کی کس فیکٹری میں بنی تھی۔ اسے بنانے والے نے کہاں سوچا تھا کہ یہ ہتھیار جو نازی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، مدتوں ایک ویران کنویں میں دبا پڑا رہے گا اور جب باہر نکلے گا تو کچھ ایسے لوگوں کا سہارا بنے گا جو زر و جواہر سے بھرے ہوئے 25 عدد صندوقوں کے ساتھ لٹیروں کے نرغے میں ہوں گے اور موت ان پر چاروں طرف سے چیروں کی طرح جھپٹ رہی ہوگی۔ بہت محدود علم ہے انسان کا، وہ جس ہتھیار کو مدتوں سینے سے لگائے رہتا ہے وہ بے وفائی کر کے دشمن کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور اسی کی موت کا سبب بنتا ہے۔ وہ جس تخلیق یا ایجاد کے لیے اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ گوا دیتا ہے وہ کسی اور کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، اور جس بیٹے کو وہ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے پالتا پوستا ہے وہ اسی دشمن کی بیٹی سے پیار کر کے باپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ عیار سے عیار انسان بھی ماضی پر نگاہ ڈالے تو اسے اپنی بے خبری اور معصومیت پر ترس آنے لگتا ہے۔ نیم پختہ راستے پر پہنچتے ہی میں نے ٹرک کی رفتار بڑھا دی۔ دھند کی وجہ سے گرد و نواح ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے، کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس وقت کیا سامنے آ جائے گا۔ ہمارے رگ پٹھے تنے ہوئے تھے اور ذہن کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ 5-6 فرلاق جانے کے بعد ایک گاؤں کے آثار نظر آئے۔ جس راستے پر ہم جا رہے تھے وہ گاؤں کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ راستے کی ایک جانب چوڑی کھائی تھی اور دوسری طرف گاؤں کے مکانات۔ دن کافی نکل آیا تھا، اس کے باوجود گاؤں میں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ بس ایک جگہ چند مرغیاں کوڑے پر چونچے مار رہی تھیں اور ان کے قریب 2 آوارہ کتے کھڑے تیزی سے دمیں ہلا رہے تھے۔ کتوں کی تمام تر توجہ کا مرکز ہمارا ٹرک تھا اور وہ تذبذب میں تھے، جیسے سوچ رہی ہوں کہ ٹرک کے پیچھے بھاگیں یا بغیر چھان بین کیے جانے دیں۔ یک میری اور صفدر کی نگاہ ایک ساتھ ایک بلند دروازے پر پڑی اور ہم چونک پڑے۔ لکڑی کا یہ پھاٹک کسی گودام نما عمارت کا تھا۔ اس وقت ہماری فوری اور اہم ترین ضرورت یہ تھی کہ ہم اس ٹرک کو کہیں چھپائیں، کوئی بھی جگہ ہو، کسی کی بھی ہو، لیکن اس 4 پہیوں والے متحرک راز کو آڑ فراہم کر سکتی ہو۔ میری اور صفدر کی آنکھیں 4 ہوئیں۔ خاموشی کی زبان میں ہم نے ایک دوسرے کو مشورہ دیا کہ ٹرک کو اس گودام میں گھسا دیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہت بڑی مصیبت کو سامنے دیکھ کر کسی چھوٹی مصیبت یا پریشانی کا خطرہ مول لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی یہ خطرہ اتنی آسانی سے مول لے لیا
جتنی آسانی سے افطار کے وقت کیلا کھا جاتا ہے۔ میں نے اسٹیئرنگ تیزی سے موڑا اور متذبذب کھڑے کتوں کے بالکل پاس سے ہو کر گزرا۔ وہ جارحانہ انداز ترک کر کے دفاعی انداز میں پیچھے ہٹے۔ مرغیاں پڑپڑا کر ٹرک کی زد سے نکلیں۔ میں نے پھاٹک کے عین سامنے پہنچ کر بریک لگائے۔ صفدر کود کر نیچے اترا۔ اس کے پیچھے پیچھے زریں گل بھی اتر گیا۔ پھاٹک پہلے ہی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ صفدر اور زریں گل نے اسے پورا کھول دیا۔ یہ گودام کا ڈیہوڑی نما حصہ تھا۔ اسے آگے احاطہ اور چند دروازے نظر آ رہے تھے۔ میں ٹرک کو سیدھا اندر لیتا چلا گیا۔ صفدر اور زریں گل نے جلدی سے پھاٹک بند کر کے اندرونی زنجیر چڑھا دی۔ صفدر کے پاس ریوالور موجود تھا۔ اگر گودام والے گفتگو شنید سے مطمئن نہ ہوتے اور امید تھی کہ نہیں ہوں گے تو ہم انہیں بذریعہ ریوالور مطمئن کر سکتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ بہت ہی بڑھ جاتا تو پھر معترض ہونے والوں کو سکون قلب فراہم کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسری جنگ عظیم کا مؤثر ترین ہتھیار بھی موجود تھا۔ جو ہی میں نے ٹرک کا انجن بند کیا، ایک اندرونی دروازہ کھلا اور کھچڑی بالوں والا ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ وہ شلوار قمیض پر لنڈے کا بھاری بھرکم کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی اور اینک کے نیچے 2 کلف لگی کالی سیاہ مونچھیں چمک رہی تھی۔ یقیناً وہ کلف لگاتا ہوا ہی باہر آیا تھا، کیونکہ ایک مونچھ کچھ زیادہ ہی سیاہ نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ ابھی سر بھی کلف سے محروم تھا۔ اس شخص نے صفدر اور زریں گل کو دیکھا، پھر ٹرک کے بوجھ پر ایک نگاہ دوڑائی اور کیبن کی کھڑکی پر آ کر میرا معائنہ کرنے لگا۔ سیلا والی سے آئے ہو؟ اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ چودھری فرزند علی کا مال ہوگا۔ اس نے ہماری دوسری مشکل بھی آسان کر دی۔ ہاں جی، چودھری صاحب ہی کا مال ہے، میں نے ڈرائیور حضرات کے انداز میں ذرا جھوم کر ٹرک سے اترتے ہوئے کہا۔ لیکن ملک صاحب تو گھر میں نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سب جوہرہ آباد گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے میزبان نے بڑے تعصب سے اطلاع دی تھی، لہٰذا ہم نے بھی افسوس کے انداز میں ہونٹ سکیڑنے ضروری سمجھے۔ اوہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا، میں نے صفدر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس میں سر ہلانے لگا، لیکن دل میں وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں، جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں مل رہا تھا۔ پہلے ایک مہربان ملازم ملا تھا اور اب یہ اطلاع ملی تھی کہ گھر والے گھر میں نہیں ہیں۔ کب تک آ جائیں گے؟ صفدر نے پز مردہ سے لہجے میں پوچھا۔ آج تو مشکل ہے جی، نمبردار فخر علی کی بیٹی کی شادی ہے، بڑی مشکل سے 4 بجے تک فارغ ہوں گے۔ 4-5 میل کا سفر ہے، پکے تک پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ اب تو صبح چلیں گے وہاں سے، لیکن تم کیوں پریشان ہو؟ یہ کون سا بھنڈی توری ہے جو باسی ہو جائے گی؟ کل لے جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انداز الجھا سا تھا۔ وہ بولا، ویسے فرزند صاحب نے پہلی بار کماد بھیجا ہے، اس سے پہلے تو آج کل سرسوں آتا تھا یا توریا وغیرہ۔ وہ ناقابل فہم باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی مبہم انداز میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم سلا والی سے کسی فرزند علی نامی زمیندار کی فصل لے کر یہاں آئے ہیں۔ اس کی یہ غلط فہمی جتنی دیر برقرار رہتی اتنا ہی بہتر تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے احاطے میں پہنچے تو یکا پہلو میں ایک دروازہ کھلا اور 15-16 سال کی ایک پٹاخہ سی لڑکی دھم سے اندر آ گئی۔ عام دیہاتی لڑکیوں کی طرح وہ اچھے قد کاٹ کے مالک تھی، نئے نقش بھی اچھے تھے۔ کڑاکے کی سردی میں وہ صرف شلوار اور قمیض پہنے ہوئے تھی اور بالکل حشاش بشاش نظر آتی تھی۔ یقیناً اس کے اندر شباب کی انگیٹھی دہک رہی تھی، جس کی حرارت نے اسے موسم کی شدت سے بیگانہ کر دیا تھا۔ احاطے میں ایک طویل دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس دیوار میں 2 مقامات پر دروازے تھے۔ گرد و نواح کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوا کہ ایک حویلی کو طویل دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ گودام کا کام دیتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں حویلی کا مالک خود رہائش پذیر ہے۔ یہ لڑکی حویلی کے رہائشی حصے سے برآمد ہوئی تھی اور اب چوکھٹ پر کھڑی ذرا دلچسپی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں منشی چچا؟ اس نے عجیب بے تکلفی سے ہمارا تعارف چاہا۔ منشی چچا کا لقب ادھیڑ عمر شخص کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ منشی چچا نے کہا، سلا والی سے آئے ہیں چودھری فرزند کا مال لے کر۔ تو یہ گنے ان کے ہیں؟ اس نے ٹرک کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ان کے ہی ہیں، چوسو گی؟ منشی چچا نے پوچھا۔ ہاں 2-3 اچھے نکال دو، لیکن ٹھہرو میں خود ہی نکال لیتی ہوں۔ وہ جیسے کرانچے بھرتی ہوئی ٹرک تک پہنچی، پھر دلربا انداز میں گنے منتخب کرنے لگی۔ ہم حیرت سے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ منشی چچا نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، ملک صاحب کی چھوٹی تھی رانی ہے جی، بہت لاڈ کرتے ہیں اس سے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس دھی رانی نے بڑی مہارت سے 4 صحت مند گنے ٹرک میں سے کھینچ لیے۔ غالباً اس نے دیوار کی دوسری طرف سے گنوں والا ٹرک گودام میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور اس کے بعد ہی یہاں آئی تھی۔ اس کا لباس قیمتی لیکن شکنوں سے بھرپور تھا۔ سلائی کرنے والے نے اس سے بالکل تھیلا صاحب بنا دیا تھا۔ یہ لباس ہیما مالنی نے بھی پہنا ہوتا تو جسمانی کشش سے محروم نظر آتی، پھر بھی جب لڑکی ہلکورا لے کر چلی تو اس کے بھرے بھرے کوہلے نمایاں ہو گئے۔ ایک دم اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، کیا بات ہے بھائی جی، کبھی کوئی کڑی نہیں دیکھی تم نے؟ اس کے غصیلے لہجے میرے ساتھ صفدر اور زرین گل کو بھی گڑبڑا دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے منشی چچا کی طرف دیکھا۔ وہ کہکا مار کر ہنس دیا، بڑی مخولیہ ہے تی رانی، مذاق کر رہی ہے تم سے، آؤ اندر آؤ تم۔
वो मुझे शाने से थामते हुए बोला। इस वक्त मेरी हैरत दो चंद हो गई जब लड़की ने पटाख से सफदर को आंख मारी और शराब से दरवाजे में ही गायब हो गई। सफदर ने ठंडी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। दीवार की दूसरी जानिब से आवाज आई, मैं मजाक शजाक कोई नहीं कर रही चाचा, ये बंदे मुझे गड़बड़ लगते हैं। ये देखो, पहला गन्ना ही काना निकल आया है, फिर एक गन्ना हवा में उड़ता हुआ आया और सीधा ज़रीन गुल की छाती पर पड़ा। मुंशी एक बार फिर किसियानी हंसी हंसा और हमें लेकर कमरे में आ गया। ये दरमियाने साइज का कमरा था। एन वस्त में बुरादे वाली अंगीठी दहक रही थी। अंगीठी के पास ही लंबी नए वाला हुक्का पड़ा था। रंगीन पायों वाली चारपाई पर एक फरबा अंदाम मुतकब्बिर सा शख्स ठाठ से बैठा था और हुक्का पी रहा था। मुंशी चचा ने तारुफ कराते हुए कहा, ये मलिक साहब के पीरो मुर्शिद हैं, शाहपुर के उर्स में शिरकत के लिए आए हुए हैं। हमने अपने महरूब का भरम कायम रखने के लिए हट्टे कट्टे पीर साहब को अदब से सलाम किया और फर्श पर बिछी दरी पर बैठ गए। पीर साहब ने अपनी बड़ी बड़ी ख्वाबीदा आंखों से हमें देखा और जेरे लब बुड़बुड़ा कर कोई दुआ या बद्दुआ दे दी। मेरे ख्याल में वो बद्दुआ ही रही होगी, क्योंकि इस वक्त पीर साहब का नाश्ता आ गया। जाहिर है इन नाश्ते के मौका पर हमारा वारिद होना पीर साहब को बुरा ही लगा होगा। नाश्ते में हलवे से भरा हुआ डोंगा था, भारी भरकम पराठे थे, अंडों का नमकीन आमलेट था और गर्म दूध से भरा हुआ जग। हम रात के खाने से 1 बजे फारिग हुए थे, फिर भी भूख चमकी हुई थी। पीर साहब का नाश्ता देखकर और चमक पड़ी। ज़रीन गुल तो बाकायदा राल टपका रहा था, मगर मजाल है कि पीर साहब ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। 10 मिनट के अंदर अंदर पीर साहब ने सारा नाश्ता अपने पेट के जहन्नुम में झोंक दिया और अपने चिकने हाथ चेहरे पर फेर कर चमकते चेहरे को मजीद चमकाने लगे। इस दौरान मुंशी चचा अदब से दरवाजे पर खड़ा रहा और हम दम बखुद दरी पर बैठे रहे। बज़ाहिर हम कमरे में बैठे थे, लेकिन हकीकतन इस गोदाम के गिरदो नवा में घूम रहे थे। मैं तसव्वुर की निगाह से उस ट्रैक को देख रहा था जो हमारे ट्रक के पहियों ने गीली जमीन पर बनाया था और जो किसी भी वक्त हमारी निशानदही कर सकता था। ट्रक जैसी भारी गाड़ी के ट्रैक को पहचानना चंदा मुश्किल नहीं था और इस सूरत में के ढूंढने वाले चारों तरफ फैले हुए थे। किसी भी वक्त गोदाम के फाटक पर जोरदार दस्तक हो सकती थी।